اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاریخ انبیاء لے کر۔ آج آپ کے درمیان جس نبی کا تذکرہ کروں گا ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ قرآن میں آپ کا نام 11 مرتبہ آیا ہے اور آپ کا ذکر قرآن میں 5 سوروں میں ہوا ہے۔ سورہ احزاب، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں۔ آپ ابراہیم کے فرزند مدین کی نسل سے ہیں۔ جناب ابراہیم کو اسحاق اور اسماعیل کے علاوہ بھی فرزند ہوئے، اس میں ایک فرزند کا نام مدین تھا، ان کی نسل سے جناب شعیب علیہ السلام ہیں۔ ان کا شجرہ یوں ہے کہ شعیب بن منکائل بن مدین بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آپ کی والدہ کا نام صفا تھا۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا، یعنی آپ جب خطبہ دیتے تھے تو لوگ محو حیرت ہوا کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اس جیسا کوئی خطیب نہیں، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا گیا۔ آپ کی خصوصیت میں خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت ہی حاضر جواب تھے۔ آپ پہلے بابل کے رہنے والے تھے، لیکن بعد میں آ کے آپ نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کے 2 معجزے بہت ہی مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی قوم نے جب کہا تھا تو آپ نے اطراف کے سارے پتھروں کو تانبے میں تبدیل کر دیا تھا، یعنی دعا کی تھی اور پورے پتھر تانبے میں تبدیل ہو گئے تھے، اور اسی تانبے کا آپ کی قوم نے تجارت کیا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر جانا چاہتے تھے یا پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو وہ پہاڑ خود جھک جاتا تھا، سمٹ کے زمین کے برابر ہو جاتا تھا، اور آپ اس پہ سوار ہو جاتے تھے اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے تھے۔ مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ ہوا یا بار بار، جب چاہتے تھے پہاڑ پہ جانا پہاڑ ایسا کرتا تھا کہ خود جھک جایا کرتا تھا۔ آپ ان 5 پیغمبروں میں ہیں جنہوں نے عربی زبان میں تبلیغ کی۔ وہ 5 پیغمبر جنہوں نے عربی زبان میں تبلیغ کی وہ جناب ہود، جناب صالح، جناب اسماعیل اور جناب شعیب اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اہل مدین پر اور اصحاب اکا پر مبعوث بے رسالت ہوئے۔ مدین آپ ہی کے خاندانی لوگ تھے، اور مدین ایک شہر کا نام تھا جہاں پر 400 گھر موجود تھے، اور انہی 400 گھروں پہ آپ مبعوث بے رسالت ہوئے۔ اور اکا چونکہ اطراف میں بڑے بڑے باغ تھے، اور اکا کہتے ہیں گھنے درخت کو، تو چونکہ گھنے درخت کا اطراف تھا اس لیے انہیں اصحاب اکا کے نام سے بھی جانا گیا۔ آپ کی قوم میں 3 برائیاں رسوخ کر چکی تھی۔ آپ کے قوم کا ہر فرد ان 3 برائیوں میں ملوث تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی قوم راہزن بن چکی تھی، جو بھی آپ کے قوم کے شہر سے مدین کے قریب سے
गुजरता था, ये लोग उस के माल और असबाब को छीन लिया करते थे और चोरी कर लिया करते थे। दूसरी जो बुराई इस कौम में थी वो ये थी कि नापतौल में कमी करते थे, यानी जब किसी से कोई चीज लेना होता था तो ज्यादा तो लेते थे और जब देना होता था तो कम दिया करते थे, यानी नापतौल में कमी किया करते थे। और तीसरी बुराई ये थी कि सब के सब मुशरिक थे, यानी खुदा को नहीं मानते थे और बुत परस्त थे। खुदा ने आपको उसी कौम पर मबूस किया। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत इस्लाम देते रहे कि एक खुदा की परस्तिश करो, वही इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, जिसे तुम अपने हाथों से बनाते हो, जो न तुम्हें ज़रर और न कोई फायदा पहुंचा सकता है, उसकी इबादत से गुरेज करो और परवरदिगार एकता की इबादत करो। कौम इनकी मुखालिफ हुई, लेकिन इस आवाज को इतराफ वालों ने महसूस किया और वो जुक दर जुक आके जनाब शुएब से मिलने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। तो शुएब की कौम ने उस अपने शहर के सरहदों पर नौजवानों को बैठा दिया कि कोई दाखिल ना हो, और अगर कोई दाखिल हो तो शुएब के खिलाफ इतना उसके ज्ञान भर दिए जाए कि वो शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात न करे। चुनांचे वो लोग ऐसा करते रहे, कौम इन्हें पागल और दीवाना कहती रही, लेकिन जनाब शुएब तबलीग इस्लाम करते रहे। आखिर में जब कौम न सुधर पाई तो एक रोज जिब्रील हाजिर हुए और उन्होंने जनाब शुएब से कहा कि आप अपने मानने वालों को लेके मदीन से इक्का की तरफ चले जाइए, इसलिए अब अज़ाब इलाही के नज़ूल का वक्त आ गया है। चुनांचे आपने अपने साथियों को लिया। मौरिखों ने उनकी तादाद 170 या 1700 तहरीर की है। आप अपने इन सहाबियों के साथ, अपने नसाब के साथ मदीन से निकल गए और उसके बाद अल्लाह ने इस कौम पर अजाब नाजिल किया। पहला तो यह कि तेज और तुंद गर्म हवा चला दिया। इतना गर्म हवा थी, इतनी तेज हवा थी कि लोग उसमें जलने और भुनने लगे, और जो लोग घर से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, गर्मी की वजह से उनके गोश्त कट कट के गिरने लगते थे। इसलिए इन्होंने अपने घर को ही अपना मस्कन बनाया था। दूसरा अजाब यह नाजिल हुआ कि अजाब के तौर पर दूसरी चीज ये हुई कि जलजला आया, इनके घर ही इनके ऊपर गिर गए और बहुत से लोग इसमें मारे गए। कुछ लोग बचे रहे तो अल्लाह ने एक अब्र को नमदार किया जो साया और स्याह था। जो बचे थे उन्होंने समझा यह बारान का अब्र है, सब उसकी पनाह में आ गए, और जब सब आ गए तो अल्लाह ने उसी अब्र से आग की बारिश कर दी और सब के सब मौत के घाट उतर गए। मौरिखों ने इसकी तादाद 1 लाख लिखी है कि 1 लाख लोग थे जो अजाब इलाही में मुब्तला हुए। उसमें 40,000 तो वो लोग थे जिन्होंने खुद बताते खुद गुनाह किया था, और उसके 60,000 वो लोग थे जो उनके गुनाहों पे चुप थे और इन्हें मना नहीं कर रहे थे। यानी गुनाहगार के साथ सिर्फ इस बिना पर कि ये उनके गुनाह पर चुप थे, ये भी अजाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। इसलिए मासूम ने फरमाया है कि जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला और जुल्म पे चुप रहने वाला तीनों जालिम हैं, और अल्लाह के यहां तीनों पर अजाब नाजिल होगा। जैसा कि जनाब शुएब की कौम पर इस बिना पर अजाब नाजिल हुआ कि उन्होंने उन्हें मना नहीं किया। कुछ दिनों के बाद हुक्म परवरदिगार आया कि शुएब तुम फिर मदीने जाओ, मदीन जाओ,
اور وہاں پہ جا کر اس کے اطراف میں جو لوگ بچے ہیں انہیں اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ واپس آئے۔ آپ نے سب سے بڑا کام اپنی قوم پر نظارت کے لیے یہ کیا کہ ہر 10 آدمی پر ایک افسر بنایا، ہر 10 افسر پر ایک نگہباں بنایا، اور ہر 10 نگہباں پر ایک وکیل بنایا، اور اس طرح آپ نظامی حکومت قائم کر چکے اور حکومت کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، جناب شعیب علیہ السلام ایک مدت تک تبلیغ کی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا 1070 یا 1700 لوگوں کو مسلمان بنا سکے۔ جناب شعیب علیہ السلام کے قوم کے واقعات میں تاریخ اسلام میں بعض پیغمبر بھی چند واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک بن مروان نے سہیل بن سعد کو ایک کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ وہ کنواں کھودتے کھودتے جب اس منزل پر پہنچے جہاں ایک پتھر تھا، جب انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا تو وہاں ایک انسان کے مجسمے کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ سر پہ تھا۔ جب ہاتھ سر سے ہٹایا تو سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا، جیسے ہی پھر ہاتھ چھوڑ دیا خود بخود ہاتھ جا کے سر پر رکھ گیا، اور دیکھا گیا کہ ایک تختی تھی اور اس تختی پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں شعیب نبی کا مبلغ ہوں، عبد الرحمن بن زیاد جو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، لیکن ہماری قوم نے ہم پہ ظلم کیا اور اس کنویں میں ہمیں زندہ دفن کر دیا۔ اسی طرح راوندی کتاب قصص الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ صہیب بن صالح کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، اور جب کنواں کھودا جا رہا تھا تو وہاں سے بھی ایک تختی نکلی تھی جس پہ یہ لکھا تھا کہ میں صہیب بن صالح ہوں اور صہیب کی طرف سے میں مبلغ بن کے آیا تھا اور قوم نے ہم کو ہلاک کر دیا۔ ایک واقعہ اور تحریر ملتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک بن مروان جا رہا تھا، راستے میں اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ایک کنواں کھودا جائے۔ کنواں کھودتے وقت وہی واقعہ دہرایا گیا جس میں ایک پتھر تھا، پتھر ہٹایا گیا تو ایک انسان تھا جس کا ایک ہاتھ سر پہ تھا، اور ایک تختی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں شعیب کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ تھا جسے ہماری قوم نے مار ڈالا۔ تو عزیزان گرامی، 3 واقعات ملتے ہیں، ایک میں حارث تھے، ایک میں عبد الرحمن بن زیاد، اور ایک اور نبی کا مبلغ جس پر یہ ستم ڈھایا گیا۔ عذاب الہی کے بعد 12 سال تک جناب شعیب علیہ السلام نے گریہ کیا۔ ایک روز جبریل حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ جنت کی لالچ میں، جنت کی تمنا میں گریہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ جنت آپ کی مستاق ہے، اور اگر آپ دوزخ کے خوف سے گریہ کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہم نے دوزخ کو آپ پر حرام قرار دیا۔ تو جناب شعیب نے کہا نہ میں جنت کی خواہش پہ رو رہا ہوں نہ جہنم کی خوف پہ رو رہا ہوں، میں اپنے حبیب خدا سے دور ہوں اس لیے رو رہا ہوں۔ یہی منظر مولا کائنات سے بھی جب کسی نے پوچھا تو مولا کائنات نے کہا نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کی خوف میں عبادت کرتا ہوں، وہ لائق عبادت ہے اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، قرآن مجید میں انبیاء کے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ عظیم انبیاء اللہ کی خوف میں روتے رہے، گریہ کرتے رہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کو جبریل نے ایک نوید سنایا کہ اللہ نے کہا ہے
کہ میں اپنے برگزیدہ شخص جس کا نام موسیٰ ہے تمہاری خدمت میں بھیجنے والا ہوں جو تمہاری خدمت کریں گے۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام جو ابھی تک مبعوث بے رسالت نہیں ہوئے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں مفصل گفتگو کی جائے گی، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا فرعون نے ارادہ کر لیا تھا، تو اسی دربار میں حزقیل جنہیں مومن آل فرعون کہا جاتا ہے، اور وہ خزانچی تھے اور فرعون کے چچازاد بھائی بھی تھے، انہوں نے آ کے جناب موسیٰ کو آگاہ کیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا ہے، آپ جتنی جلدی ہو مصر سے چلے جائیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جناب موسیٰ رات کی تاریکی میں مصر سے چل پڑے۔ ایک طرف انہوں نے کوچ کیا، کچھ دور جانے کے بعد جبریل نے انہیں ایک طرف کا راستہ بتایا اور جناب موسیٰ اس راستے پر بڑھتے چلے گئے اور شہر مدین 3 دن کے فاصلے کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد شہر مدین پہنچے۔ جناب موسیٰ شہر مدین پہنچے تو تھک چکے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، سامنے ایک کنواں تھا۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کے ساتھ کنویں پر آئے ہیں۔ کنویں پر ایک پتھر تھا جسے 40 آدمیوں نے مل کے ہٹا دیا اور پھر کنویں کے ڈول سے پانی نکالا۔ وہ ڈول اتنا وزنی تھا کہ 10 آدمی مل کے ڈول سے پانی نکال رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مویشیوں کو پانی دیا، اسی وقت 2 لڑکیاں آ کے کھڑی ہوئیں جن کے ساتھ مویشی تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کی طرف رجوع نہ کیا اور اپنے بکریوں کو پانی پلا کر وہ چل پڑے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، ان لڑکیوں سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا ہم شعیب کی بیٹیاں ہیں۔ تو خود جناب موسیٰ نے اس پتھر کو جو 40 آدمی مل کے اٹھائے رہے تھے تنا اٹھا کے ایک طرف رکھا، وہ ڈول جو 10 آدمی مل کے پانی نکال رہے تھے تنا ڈول سے پانی نکالا اور ان کی مویشیوں کو سیراب کیا۔ یہ لڑکیاں اپنی مویشیوں کو لے کے جب واپس ہوئی تو جناب شعیب نے پوچھا آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تینوں نے پورے واقعے کو بیان کیا تو حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ کہ ہم اس کو اجرت تو دے سکیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب شعیب کی بڑی بیٹی صفورہ چلی اور جناب موسیٰ کے قریب آئی اور آ کے کہا کہ میرے بابا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ جناب موسیٰ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جناب موسیٰ کہ آگے آگے صفورہ تھی۔ جاتے وقت چونکہ پانی سے ان کا جسم بھیگ چکا تھا، لباس جسم کے چسپا تھا، اور پیچھے سے جناب موسیٰ کو احساس ہوا کہ ان کا لباس جسم سے چپکا ہوا ہے، تو انہوں نے آواز دی یہ کام کیجئے آپ پیچھے ہو جائیں اور پیچھے سے ہمیں راستہ بتا دیں، اس لیے کہ ہم اولاد یعقوب عورتوں کے پیچھے نہیں چلا کرتے۔ یعنی غیرت کا اندازہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ جناب صفورہ لیے ہوئے جناب شعیب کے قریب پہنچی۔ جناب شعیب نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ جناب موسیٰ نے پورے داستان بتائے کہ میں فرعون کے دربار سے فرار کر کے یہاں آیا ہوں۔ جناب شعیب نے کہا بہت اچھا ہے، آپ کو یہاں کوئی غضب نہیں پہنچائے گا، آپ یہاں قیام کریں۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہیں رہنے لگے۔ ایک روز جناب شعیب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا عقد آپ سے کروں، لیکن اس کا مہر یہ ہوگی کہ آپ 10 سال تک میرے گھر خدمت کریں گے، ہمارے مویشی کو چرائیں گے، ہمارے بھیڑ بکریوں کو جنگل تک لے جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے قبول کیا اور 10 سال تک یہ خدمت کرتے رہے، اور 10 سال کے بعد جناب شعیب نے اپنی بیٹی صفورہ سے جناب موسیٰ کا عقد کر دیا۔ اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام 39 سال اور 40 سال 39 یا 40 سال تک مدین میں سکونت پذیر رہے، اور یہاں
روایت کہتی ہے کئی اولادیں بھی جناب موسیٰ کو ہوئیں. ایک دن جناب موسیٰ نے جناب شعیب سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے وطن مصر کو جائیں. جناب شعیب نے انہیں اجازت دی. یہ اپنے قوم اور اپنے بچوں اور قبیلے کے ساتھ مصر کی طرف چلے. جناب شعیب نے چلتے وہ موسیٰ کو وہ عصا دیا جو عصا موسیٰ کے نام سے منسوب ہے, اور یہ عصا پہلے شعیب علیہ السلام کے پاس تھا, اور شعیب علیہ السلام کے پاس جب یہ عصا تھا اس وقت بھی یہ عصا معجزے کا عصا کہا جاتا تھا. جناب شعیب نے جناب موسیٰ کو وہ عصا دیا. روایت کہتی ہے کہ وہ 40 گز لمبا تھا, جو انشاءاللہ حضرت موسیٰ کی تاریخ میں گفتگو کی جائے گی. جناب موسیٰ چلے, ان کا گزر وادی مقدس سے ہوا, اور وہیں پر یہ مبعوث رسالت ہوئے. جا کے یہ مصر میں رہنے لگے. فرعون کا خاتمہ ہو گیا. ایک مدت کے بعد جناب شعیب علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملنے مدین سے مصر آئے. جناب شعیب نے جناب موسیٰ سے ملاقات کی, اور حضرت موسیٰ نے بڑا استقبال کیا, بہت عزت کی, اور جناب موسیٰ وہی اپنے بارے میں پوری داستان جناب شعیب کو بیان کیا. جناب شعیب نے دیکھا کہ موسیٰ بہت ہی پریشان ہے, صبح سے شام تک نظام حکومت میں ہی مشغول رہتے ہیں. تو جناب شعیب نے وہی طریقہ بتایا کہ ہر 10 آدمی پر ایک افسر بناؤ, ہر 10 افسر پر ایک نگہباں بناؤ, ہر 10 نگہباں پر ایک حاکم بناؤ. اور جناب موسیٰ کو یہ تجویز بہت پسند ہوئی, اور جناب موسیٰ نے اسی طرح سے حکومت کی. جناب جناب شعیب کی خصوصیت میں 2 خصوصیت بڑی معتبر اور مشہور مانی جاتی ہے. ایک یہ کہ آپ نے ناپ و تول کے اوزان کا ایجاد کیا, اور دوسرا یہ کہ قانون نظام حکومت کی بنا ڈالی. آپ نے وہ تابوت جو آپ کے پاس تھا آپ نے موسیٰ کے حوالے کیا, اور روایت کہتی ہے کہ آپ وہاں سے مکہ چلے گئے, اور 220 سال کی عمر میں آپ نے مکے میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے. لیکن کچھ مورخوں کا کہنا ہے کہ نہیں, آپ مصر سے پھر مدین آئے اور مدین میں ہی رہے اور تبلیغ اسلام کرتے رہے, یہاں تک کہ آپ نے وہیں انتقال فرمایا اور وہیں آپ دفن کیے گئے. اور یہ واقعہ جناب موسیٰ سے پہلی ملاقات کے 70 سال کے بعد ہوا, اور دوسری ملاقات سے جو جناب شعیب علیہ السلام خود آئے تھے 7 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ جناب شعیب علیہ السلام نے وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں سارے جو مریض ہیں انہیں یاد رکھیں گے, اور اپنی نیک یادوں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.